بہرحال یہ مہینے چونکہ حج کے مہینے ہیں، لہذا میرے دل میں ابھی یہ بات آئی کہ آج تھوڑا سا بیان حج سے متعلق ہو جائے، کیونکہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا اہم رکن ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے، تو حج بڑا اہم رکن ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں حج کے بارے میں مختلف قسم کے غلط تصورات اور بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لہذا دل چاہا کہ تھوڑی سی گفتگو اس حج کے بارے میں ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حق میں، آپ کے حق میں فائدہ مند بنا دے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جو مختلف طریقے تجویز فرمائے ہیں، وہ ہم میں سے ہر ایک طریقہ اپنی نرالی شان رکھتا ہے۔ نماز ہے، اس کی الگ ایک شان ہے، روزہ ہے، اس کی ایک الگ ایک شان ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی الگ شان ہے، حج ہے، اس کی الگ شان ہے۔ اور عام طور سے عبادتوں کو دو قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک عبادتیں کہلاتی ہیں بدنی عبادتیں، یعنی جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں اور اس میں جسم کو استعمال کرنا ہوتا ہے، جیسے نماز، یہ بدنی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرض کیا کہ وہ اپنے بدن سے یہ عبادت انجام دے۔ بعض عبادتیں ہیں جو مالی عبادتیں، یعنی اس میں بدن کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن پیسے خرچ ہوتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ یا قربانی، اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، ان میں سب سے عظیم ترین عبادت ہے حج کی عبادت، کہ حج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، دونوں کا مرکب ہے یہ عبادت۔ اس لحاظ سے اس عبادت کی عظمت یہ ہے کہ یہ انسان کے جان اور مال دونوں کے ذریعے انجام پاتی ہے، بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس عبادت میں ایک عاشقانہ شان ہے، عاشقانہ شان ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک ایسے طریقے سے عبادت کرنے کی تعلیم دی ہے کہ جس کی ایک ایک ادا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہو۔ اللہ، آپ ذرا غور کریں کہ جب یہ عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی احرام باندھے، اور احرام عام طور سے احرام سمجھتے ہیں لوگ، وہ چادریں جو باندھی جاتی ہیں اس کو احرام کہتے ہیں۔ احرام لیکن چادروں کا نام نہیں ہے۔ احرام کے معنی ہے کہ اپنے اوپر بہت سی چیزوں کو حرام کر لینا۔ احرام یہ حرام سے نکلا ہے، تو احرام کے معنی ہے کہ اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر لینا۔ تو جب آدمی حج کا حالت احرام شروع ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ کیا حرام کر لیتا ہے؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، خوشبو نہیں لگائے گا، سلا ہوا کپڑا پہننا حرام، خوشبو لگانا حرام، سر کے بال کاٹنا یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا حرام، ناخن کاٹنا حرام، اور جائز نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اپنی بیوی کے ساتھ وہ حرام۔ بہت سی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے، بہت سی چیزوں کو حرام کر لیتا ہے، اس کا نام ہے احرام۔ اور یہ احرام شروع ہوتا ہے اس طرح کہ جب آدمی نے حج کرنے کا ارادہ کیا یا عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، نیت کر لی، تو جس وقت سے اس نے نیت کرنے کے بعد کہہ دیا کہ لبیک اللہم لبیک،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیا کہہ دیا کہ اللہ میں حاضر ہوں. لبیک کے معنی میں حاضر ہوں. اے اللہ میں حاضر ہوں. کہے کے لیے حاضر ہوں؟ آپ نے اپنے محبوب خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے جو پکار لگوائی تھی آج سے 5000 سال پہلے کہ آپ نے اپنے محبوب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اپنا کعبہ تعمیر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کیا ابراہیم لوگوں کے اندر اعلان کر دو، منادی کر دو، پکار لگاؤ میری طرف سے کہ لوگ آئیں حج کے لیے، اس بیت اللہ کے حج کے لیے. پیدل بھی آئیں اور سوار ہو کر بھی آئیں اور دور دراز کے کونوں خدروں سے اکٹھے ہو کر یہاں پر پہنچیں. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا تھا، آواز لگائی تھی کہ آؤ لوگوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے، اس اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آؤ. 5000 سال پہلے جو پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، آج جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو اس پکار کا جواب دیتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کی اس پکار پر میں حاضر ہوں. جب یہ کہہ دیا کہ میں حاضر ہوں، اس کے ساتھ ہی احرام شروع ہو گیا. احرام کیا شروع ہو گیا کہ اب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنی جائز نفسانی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا. یہ کیا ہوا کہ اللہ جل جلالہ کی پکار پر ایک عاشق بندے نے اپنے پروردگار کے عشق میں یہ دنیا کی آسائشیں اور راحتیں سب چھوڑ دیں. اب کیا کیا کہ سلے ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا وہ سب اتار دیے. اب 2 چادروں میں ملبوس ہے، 2 چادروں میں ملبوس ہے جو اسے اپنے کفن کی یاد دلا رہی ہے کہ ایک وقت یہی تیرا لباس ہوگا دنیا سے جانے کے وقت. وہ 2 چادروں میں، وہ بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، فقیر ہو، جو کوئی بھی ہو، سب 2 چادروں میں ملبوس ہیں اور سب مساوات کا، انسانی مساوات کا ایک منظر، ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کو دیکھو وہ چادر میں ملبوس نظر آ رہا ہے. جانے کے بعد پھر عبادتیں کیا ہیں کہ بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، طواف، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. تو یہ ایک عاشقانہ شان ہے. بظاہر تو یعنی چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے در کے چکر لگاتا ہے، اس طریقے سے یہ اللہ کا بندہ وہ اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے. اور یہ چکر کیا محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ ایک ایک قدم پر فرمایا جو قدم اٹھ رہا ہے اس طواف کے اندر، اس سے ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے اس طواف کے ذریعے. اور میں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ شاید اس روئے زمین پر طواف سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لذت رکھی ہے ایک بندے کے لیے کہ اس کے اپنے گھر کے گرد چکر لگائے جا رہے ہیں. انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی اپنے مالک کو کے ساتھ اپنی عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کے چکر لگائے، اس کے دروازے کو چومے اور اس سے لپٹ کر کھڑا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اس تقاضے کی تکمیل کے سارے اسباب اس بیت اللہ میں جمع کروا دیے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو دل چاہتا ہے کہ اس کو گلے لگاؤں، دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس رہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو گلے سے لگا نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدم بوسی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اے میرے بندو یہ کام نہیں کر سکتے تو دیکھو یہ میرا گھر ہے، اس کے چکر لگاؤ.
اور اس میں نے ایک پتھر رکھ دیا ہے، اس پتھر کو چومو، یہ تمہارا سنگ در کو چومنا یہ تمہارے عشق و محبت کا بہترین اظہار ہوگا۔ اور اگر مجھ سے لپٹنے کو دل چاہتا ہے تو دیکھو میرے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے، یہاں آ کر لپٹ جاؤ، اور یہ لپٹ کر جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دینے کا وعدہ کروں۔ یہ عاشقانہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر رکھی ہے۔ تو آدمی کو اپنے جذبات کے اظہار کا اس سے بہتر موقع نہیں ملتا کہیں اور جیسا وہاں ملتا ہے۔ ہمارے دین کی بھی عجیب شان ہے۔ ایک طرف بت پرستی کو منع کر دیا، شرک قرار دے دیا، حرام کر دیا کہ بت پرستی حرام شرک ہے، اور جو شخص بت پرستی کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ لہٰذا کہہ دیا کہ یہ تو پتھر ہے، ان میں بے جان، ان کے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، ان کی کیا عبادت کرتے ہو؟ لیکن دوسری طرف انسان کی فطرت میں جو یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کو کے ساتھ اپنی محبت کا اور عبادت کا اظہار کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشان بنا دیا ہے بیت اللہ کو۔ یہ بتا دیا کہ بیت اللہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ منسوب کر دیا ہے کہ ہمارا گھر ہے، اور ہم نے اس کے اندر پتھر رکھ دیا ہے حجر اسود، اس کام کے تاکہ تمہارے جذبات کی تسکین ہو جائے، تو اس واسطے اب اس کی چکر لگانا عبادت، اب اس کی پتھر کو چومنا عبادت۔ اسی واسطے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور حجر اسود کے پاس پہنچے اور اس کے بوسہ دینے لگے تو اس حجر اسود سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے کسی کو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایک پتھر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت تجھ میں ہے نہ نفع پہنچانے کی طاقت تجھ میں ہے، لیکن اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے نہ چومتا، لیکن چونکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سنت بنا دی تو اب اسی میں مزہ ہے، لیکن یہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس پتھر میں کچھ نہیں رکھا، پتھر کے بنانے والے نے یہ اس میں جو کچھ برکتیں رکھی ہیں وہ اس کے بنانے والے کا کرم، یہ عبادت ہو رہی ہے۔ اور آگے بڑھو تو صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے جا رہے ہیں، اور ایک جگہ آتی ہے تو سب دیکھو دیکھو دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے سنجیدہ آدمی، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، جو کبھی بھاگ کر چلنے کی عادت ہی نہیں، لیکن وہاں آئے تو صفا مروہ کے درمیان وہ سب ستونوں کے درمیان دوڑ چلے جا رہے ہیں، جسے دیکھو دوڑا جا رہا ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، کوئی دوڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سنت قرار دے دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار میں کہ وہ انہوں نے یہاں پر دوڑ لگائی تھی، تو آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے ذمہ ضروری کر دیا کہ جو حج کرنے آئے گا وہ ان کے درمیان چکر ضرور لگائے گا، یہاں دوڑ ضرور لگائے گا۔ اور آگے بڑھو تو منا ہے، عرفات ہے، حکم ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑ دو اور منا میں جا کر 5 نمازیں پڑھو۔ ارے بھائی، مسجد حرام میں مکے میں رہ رہے تھے، مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر مل رہا تھا۔ اب کہا نہیں یہاں سے بھاگو، کہاں جاؤ؟ منا میں، نہ وہاں مسجد حرام ہے نہ مکہ ہے، وہاں جاؤ 5 نمازیں وہاں جا کے، اور کچھ کام نہیں، 5 نمازیں پڑھو۔ کیوں؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نہ مسجد حرام میں اپنی ذات میں کچھ رکھا ہے، نہ